بریگیڈیئر غفار ہیں، یہ اس کا نام آپ لوگوں نے پہلی بار سنا ہوگا، لیکن اس کا نام میں آپ کو سنواتا ہوں ایک ایسی کال میں جو جنرل فیض نے مجھے کی جب میں چیئرمین پیمرا تھا. اور جنرل فیض کس طرح حکم دیا کرتے تھے، کس طرح پورا ملک چلایا کرتے تھے، کس طرح پاکستان کی پارلیمنٹ کو چلا رہے تھے، کس طرح پاکستان کی جوڈیشری کو چلا رہے تھے، کس طرح پاکستان کے میڈیا کو چلا رہے تھے، کس طرح لوگوں سے لوٹ مار کر رہے تھے. یہ ایک کال سنیے گا اور آپ بتائیے گا کہ اس میں کیا کیا ہے. اور یہ ایک صرف وہ کہتے ہیں نا دیگ میں سے ایک دانہ آپ اٹھا کے چکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے دیگ گلی ہوئی ہے کہ نہیں. تو سنیں اس کال میں کہ وہ اس وقت کے چیئرمین پیمرا کو، یہ تو پھر آپ ہمیں فوراً سے پہلے سنائیں، بلکہ آئی ایس آئی کے جو جنرل فیض تھے وہ کیا فرما رہے تھے. اور یہ وہ کال نہیں ہے جو میں پہلے سنوا چکا ہوں جس میں مجھے دھمکیاں دی گئی تھیں، جس میں مجھے کچلنے کا کہا گیا تھا، گاڑی کے نیچے ایکسیڈنٹ ہونے کا کہا گیا تھا، مار ڈالنے کا کہا گیا تھا. یہ وہ والی کال نہیں ہے، یہ کوئی اور کال ہے اور یہ بہت اہم کال ہے. سنیے گا آپ، مجھے ابھی یہ کسی نے بھیجی ہے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خیریت سے. آپ سنائیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کی دعائیں. آپ ہمیں بالکل لفٹ نہیں کراتے ہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے. کمال ہم تو کوشش کر چکے ہیں. کمال کرتے ہیں، ساری لفٹ آپ کے لیے. نہیں صحیح کہا، میں تو گلہ کر رہا ہوں. اچھا گلہ کر رہے ہیں. نہیں کہ کیا ہوا ایسا؟ چلو میں وہ بریگیڈیئر صاحب ہمارا، میں اس کو بھیجوں گا. ایک کام ہے، وہ 2 پرانے چینل کا لائسنس وہ ہم نے اس کو کیا تھا، بیچے تھے، تو ان کو وہ لائسنس پھنسے ہوئے ہیں. وہ تو ذرا آپ ایک اسپیشل مہربانی کروا دیں. کون سے والے؟ وہ آئے گا آپ کو ڈیٹیل، مجھے بھی نہیں پتا، وہ بتائے گا آپ کو. اچھا، مجھے تو آپ نے پہلے کبھی نہیں اس کا کچھ کہا. نہیں، ہم اور بہت سارے کہتے ہیں نا، جب بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہماری بات سنتے. میں نے کہا چلو میں خود درخواست کر لوں. وہ آئیں گے، بریگیڈیئر غفار نام ہے ان کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے. سنا آپ نے؟ ہم آپ کو بہت سارے کام کہتے ہیں. چیئرمین پیمرا کو جنرل فیض کہہ رہا ہے ہم آپ کو بہت سارے کام کہتے ہیں اور آپ کام نہیں کرتے. میرا سوال یہ ہے، کس آئین اور کس قانون کے تحت جنرل فیض چیئرمین پیمرا کو فون کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے کام نہیں کرتے؟ کیوں کروں کام ان کے غیر آئینی اور غیر قانونی؟ سر آئین اور قانون تو وہ بنا رہے تھے نا اس ٹائم پہ، وہ اس کو ڈیفائن بھی کر رہے تھے، وہ خود ہی آئین بھی تھے، قانون بھی تھے، اسٹیٹ بھی تھے. یہ دیکھیں، یہ غلط فہمی ہوتی ہے کسی کی بھی. آئین اور قانون ایک انسان نہیں ہوتا، پورا نظام ہوتا ہے اور آئین لکھا ہوا ہے. آئین میں ہر شخص کا کام بھی لکھا ہوا ہے. جنرل فیض کا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا نیٹ ورک کیسے کام کر رہا تھا. یہ بریگیڈیئر غفار کا آپ نے نام سنا؟ میں نے بھی اس وقت پہلی بار یہ نام سنا تھا. اور یہ بریگیڈیئر غفار کون سے ٹی وی چینل لائسنس کس کے بکوا رہا تھا اور کس طرح میڈیا کو کیپچر کیا گیا تھا، کس طرح سمگلنگ کا پیسہ میڈیا میں لگایا گیا، کس طرح میڈیا کے اینکرز خریدے گئے، کس طرح یوٹیوبرز پیدا کیے گئے. اور یہ میڈیا کو پیمرا کے ذریعے انفلوئنس کرنے کی یہ کوششیں تھیں جس میں رکاوٹ تھا. تو یہ تو سر ایک پورا ادارہ تھا نا جو اس طرح سے کام کر رہا تھا. ایک انڈیویجول اتنا طاقتور تو نہیں ہو سکتا اگر صرف یہ کہیں کہ جنرل فیض یا ان کے 52 لوگ یا جو بھی اتنے انفلوئنشل ہو گئے، ادارے سے بڑھ گئے. آپ سے کل بھی ایک بات ہوئی تھی، آپ جس جنریشن سے تعلق رکھتی ہیں نا وہ جنریشن عقل مند تو بہت ہے لیکن اس کے پاس تجربہ نہیں ہے. اور میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بتا رہا ہوں کہ بہت طاقتور ادارہ ہے اگر ملک کے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے. لیکن وہاں جب کوئی ایسا شخص آ کے بیٹھ جائے جس کے ذاتی مقاصد ہوں، ذاتی مفاد ہو، گروہی مقاصد ہوں. میں نے کہا ہے نا کہ اس نے ایک پورا گینگ بنایا ہوا تھا. نیٹ ورک کہنا بھی بڑا قابل عزت نام ہے. جنرل فیض نے گینگ بنایا ہوا تھا. اس گینگ کے ذریعے وہ ہر چیز کو اس نے قبضہ کیا ہوا تھا اس ملک کی. اور آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میڈیا پہ انہوں نے انفلوئنس کیسے کیا. میں میڈیا کی بات اس لیے بار بار کرتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں جو نفرت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر تقسیم ہے، جو جوڈیشری کے اندر تقسیم ہے، خطرناک حد تک جو لوگوں کے ذہن کو انفلوئنس کیا گیا ہے وہ میڈیا کے ذریعے کیا گیا. میڈیا کے ٹی وی چینلز خریدے جا رہے تھے، بیچے جا رہے تھے، یہ اس کا ثبوت ہے. اور صرف میڈیا کے نہیں، اگر میں رکاوٹ تھا تو مجھے زہر دینے کی بھی کوشش ہوئی. اور اگر اس میں ان کی بات نہیں مانتا تھا جو بھی وہ کام کہتے تھے تو آپ دیکھ لیں کس طریقے سے وہ مجھے انفلوئنس کر رہے تھے. لوگوں کو بھیجتے تھے میرے پاس اور پھر ان لائسنس کے لیے ان کا کیا کام تھا کہ لائسنس خریدیں یا لائسنس بیچیں. اور پھر اس کے بعد سوال ہے ایک چھوٹا سا میرا، میں یہ بات اگر پوری کر لوں اس میں ڈی ٹی ایچ کی بھی بات آئے گی. ڈی ٹی ایچ کے 3 لائسنسز پیمرا نے جاری کیے اور اس کی وجہ سے اس ملک میں میڈیا
میں انقلاب آ جاتا, ہزاروں نئی نوکریاں پیدا ہوتی. پاکستان پاک سیٹ پروگرام ہے, وہ پورا ایک پروگرام اس پہ ڈپینڈ کرتا تھا, پاکستان کے سیٹلائٹ کا پروگرام, ان ڈی ٹی ایچ کے لائسنسز پہ. ان ڈی ٹی ایچ کے لائسنسز اگر جاری ہوتے تو پاک سیٹ کے پاس ہر سال کروڑوں ڈالر کا ریونیو آتا, جس سے آپ اپنا پورا پاکستان کا سیٹلائٹ پروگرام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا. اس کو تباہ کیا گیا. ان لائسنس 2 لائسنسز کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دے گی, اور اس میں سے ایک لائسنس کی مالک چائنیز کمپنی تھی پارٹنرشپ میں پاکستانی کمپنی کے ساتھ, اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا چین کو ناراض کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں چین کو ناراض کرنا اس وقت ضروری تھا. اس وقت سی پیک ہو رہا تھا, اور چین کی ایک کمپنی پاکستانی کمپنی کے ساتھ مل کے ڈی ٹی ایچ خریدنا چاہ رہی تھی, اور انہوں نے بیڈنگ کی اور لائسنس ان کو مل بھی گیا, لیکن اس کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں کی گئی. اور یہ میڈیا کو انفلوئنس کیوں کیا جا رہا تھا؟ یہ بریگیڈیئر غفار کون ہے؟ اور یہ چیز سوچیں ارباب اختیار کہ اتنا انفلوئنس جو کیا جا رہا تھا, تو وہ لائسنس مجھے نکالے جانے, یہ کال مجھے نکالے جانے سے کچھ دن پہلے کی ہے. تو میرے بعد جو لوگ آئے پیمرا کو چلانے کے لیے, ان سے کیا کیا کام کروائے گئے, کیا وہ بھی شامل تفتیش ہوں گے؟ کیا دیکھا جائے گا کہ اس ملک کے بچوں کے ذہنوں میں زہر اور نفرت کیسے گھولی گئی, اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ صرف پیسہ نہیں لوٹا گیا, زہر بھی بھرا گیا. اور اسی بیانیے کی وجہ سے آج ہم اس دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کھڑے ہیں. اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری ہو سکتی ہے, یا اس کے بعد دیکھیں, جو مجھے ایک ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف رہا ہے, اور آج بھی ہوں, کل بھی ہوں گا, اور میں اس لیے ہوں کہ آئین ہمارا یہ کہتا ہے, اور ہم ایک آئینی اور جمہوری ملک ہیں. میں چاہتا ہوں سارے ادارے اپنے آپ پروفیشنل کام کریں. فوج کے لوگ بچے جو قربانیاں دے رہے ہیں اپنی جان کی, میں بہت قدر کرتا ہوں, لیکن چند ایک ایسے گندے انڈے جو ہیں, اور جن کا میں نے صرف آپ کو ٹپ آف دی آئس برگ سنوایا ابھی, یہ گھناؤنے کام وہ کرتے رہے ہیں. وہ خاکی وردی پہن کے, جو خاکی وردی سرحدوں پہ اپنا خون دے کے ہماری جان کی حفاظت کرتی ہے, ایسے لوگوں کو کوئی پناہ نہیں ملنی چاہیے. اور جو کچھ فوج اب کر رہی ہے اپنے اندر احتساب کا عمل, میں اس سے مطمئن ہوں, پاکستانی مطمئن ہیں. اور یہ بہت اچھا قدم اس لیے بھی ہے کہ جب آپ سب سے طاقتور پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو دوسروں کو سبق ملتا ہے, دوسروں کے لیے عبرت بنتی ہے کہ بھائی یہ بھی پکڑے گئے ہیں تو اب آپ بھی نہیں بچیں گے, چاہے ججز ہوں, اور ججز بھی ہیں, یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں, ریٹائرڈ ججز بھی ہیں, سرونگ ججز بھی ہیں, جو اس گینگ کا, جو فیض گینگ کا حصہ تھے. اور اس اکاؤنٹیبلٹی کی جو راہ ہے ان کی طرف بھی جا سکتی ہے. بالکل جانی چاہیے, جا سکتی ہے, جانی چاہیے, اور انشاءاللہ جائے گی. مجھے پوری امید ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف پیسہ بنانے کا عمل نہیں ہے, اس میں پورا ملک تباہ کر دیا گیا. میرے پاس ایسی ابھی انفارمیشن ہے میمونہ کہ میں ابھی وہ شیئر بھی نہیں کر سکتا, کہ کیا اس حد تک گر سکتے ہیں کچھ جج اور کچھ جرنیل کہ وہ ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیں صرف ذاتی اپنی ایک لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے لیے. یہ ہوا ہے, اور یہ چیزیں کچھ عرصے میں باہر آ جائیں گی. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز, کل آرمی چیف نے ایک ڈنر بھی دیا ویٹرنس کو, اور اس کے اندر ایک پکچر وہاں سے آئی ہے. کیسے اس پکچر کو کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیے, پکچر میں انالائز کرنے والی کوئی بات تو نہیں ہے, اچھی تصویر آئی ہے پکچر میں انالائز کرنے والی بات. اور آپ نے دیکھا تصویر بڑی اچھی آئی ہے, خوش ہیں لوگ, بہت اچھے سوٹ پہنے ہوئے ہیں ڈارک کلر کے, اور ٹائیاں بھی بہت اچھی ہیں. خاص طور پہ جنرل راحیل شریف کی ٹائی مجھے بہت پسند آئی ہے, اور لیکن ظاہر کافی مہنگی ہوگی, میں تو نہیں لے سکتا. راحیل شریف صاحب افورڈ کر سکتے ہیں, وہ کروڑوں میں تنخواہ لیتے ہیں سعودی عرب سے. تو اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر, ہم تعریف تو کر سکتے ہیں. ہاں, تعریف میں کر رہا ہوں, وہ بھی اچھے لگ رہے تھے, خوش تھے, مطمئن تھے. اور اشفاق پرویز کیانی صاحب بھی تھے, وہ بھی سابق آرمی چیف ہیں. انہوں نے شیروانی تھا اس میں میں بتاتا ہوں, اس میں انہوں نے نا شیروانی پہنی ہوئی تھی, اور اشفاق پرویز کیانی صاحب اکثر شیروانی پہنتے ہیں. تو کسی نے کمنٹ کیا کہ وہ تو اب قائد اعظم جیسے لگنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس میں پھر سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا بھی تھے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پچھلے 10-15 سال کی تمام ٹاپ ہائرارکی جو ہے فوج کی, وہ اس میں موجود تھی.